نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے میری زندگی کا مقصد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وقال النبی، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ زندگی آمدن برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سامعین ذی احتشام، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی مگر آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے میں نے حیات جاودانی کے لیے کچھ مقاصد کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ میری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، کے تحت اللہ کی عبادت کرنا۔ میری زندگی کا مقصد کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے ایک گھڑے پر تھے کے تحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ میری زندگی کا مقصد کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا۔ میری زندگی کا مقصد کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، کی عملی تصویر اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، کے تحت لوگوں کو شرک و بدعت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر توحید کی قندیلیں روشن کرنا۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اور بھی تقریریں سننے کو مل سکیں۔ میری زندگی کا مقصد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ میری زندگی کا مقصد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت چلے آ رہے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، کہ صف اول میں شامل ہونا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا کے اصولوں پر کاربند ہو کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، کہ وعید سے ڈر کر عجز و انکساری کو پیدا کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد شمع کی طرح خود جل کر بھی دوسروں کو جلا بخشی ہے۔ میری زندگی کا مقصد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، کے تحت تمام امت مسلمہ کو اتحاد کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا کا طلبگار بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، جیسی صفات کو پیدا کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں جیسی صفات کو اپنے آپ میں شامل کرنا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے کا وارث بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد عزت کے ساتھ جینا ہے، کیونکہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میری زندگی کا مقصد دنیا میں رضائے الہی اور آخرت میں دیدار الہی ہے۔
میری زندگی کا مقصد کہ زندگی میں نہ اسلام پر کسی قسم کا دباؤ برداشت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بانی اسلام کونین کے تاجدار کی عزت پر کسی آنچ کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد دین اسلام کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد دین اسلام کا احیاء، اسی لیے میرا مشن ہے انا ارید الا اصلاح۔ میری زندگی کا مقصد دین کا ابلاغ، وما توفیق الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری۔